کہ نہیں ہم نہیں اس کو مانتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ان کا ہم سوچیں گے۔ تو مسلم لیگ نے یہ جو جن کو ٹکٹ دینا تھا ان سے کہا تھا کہ وہ 500 روپیہ دیں، کچھ ابتدائی اخراجات جو ہوں گے تاکہ وہ کور کیے جائیں۔ تو انہیں کچھ ملنے کی بجائے اب یہ ہوا کہ اگر ٹکٹ بھی ملا تو وہ 500 روپیہ مانگ رہے ہیں، ہم وہ 1,00,000 روپے کا حصہ بکھرا کرنا چاہتے تھے، تو یہاں سے یہ کچھ نہ ملا اور یہ کانگریس کے ساتھ گئے۔ یہاں اتحاد پارٹی یا اتحاد ملت مولانا ظفر علی خان صاحب کی تھی، وہ بھی ادھر ساتھ تھے مسلم لیگ کے۔ جب یہ دیکھا کہ یہاں سے تو کوئی آف نہیں ہو رہی، وہ بھی الگ ہو گئے۔ یہ جنہیں میری بیٹی آپ نے حریت پسند انگریزوں کے دشمن اور آزادی کی جنگ میں جان دینے والے تھے، یہ ان کے ہاں کے سرکردہ لوگ تھے جن کا میں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ یونینسٹ پارٹی تھی یہاں پنجاب میں برسر اقتدار سر سکندر حیات خان کا، ان کے پاس مناصب، ان کے پاس بے شمار فنڈز، ان کے پاس وزارتیں، ان کے پاس عمارتیں، اور وہ اس کے مخالف سر سکندر جیسے شخص ادھر مسلم لیگ کے ساتھ بھی ایک ٹانگ ہے، ادھر یونینسٹ پارٹی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی سخت سازشیں تھیں اس زمانے میں لیگ کے خلاف ان لوگوں کی جو اندر تھے، یعنی اتنی کشش تھی اس یونینسٹ پارٹی کے اندر۔ یہ میاں امیر الدین اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ قدیم ترین مسلم لیگی اس وقت جو ہے یہ یونینس کی ٹکٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ راجہ غضنفر علی مسلم لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے کامیاب ہوئے اور اس کے بعد جا کے یونینسٹ پارٹی میں مل گئے، کیونکہ جب یہ الیکشن کے نتائج آئے ہیں تو ان کی وزارت بھی نہیں بن سکتی تھی، اور وہاں پکی تھی وزارت، بنی بنائی تھی۔ بنگال میں یہ مولانا فضل الحق صاحب شیر بنگال، انہوں نے یہ کیفیت دیکھی، دھڑلے سے الگ ہو کے سب سے زیادہ گالیاں اس نے دی۔ اور لیڈر آپ کے یہ حسین امام بہار کے، سید عبدالعزیز، کتنے بڑے مسلم لیگی یہ نظر آتے ہیں، یہ سارے تھے جو ساتھ تھے، اور اس الیکشن کے ایشو کے اوپر یہ الگ ہو کے مخالف ہو گئے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے وہ الیکشن جو تھا اس میں تو اور یاد آیا نوابزادہ لیاقت علی خان، جو میں کہنے لگا ہوں، اگر پہلے آپ کو یہ تاریخی واقعہ معلوم نہیں تو واقعی آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ مسلم لیگ کے یہ سیکٹری، اور مسلم لیگ کے مقابلے میں یہ نیشنل ایگریکلچر پارٹی تھی، انہوں نے اس کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا۔ یہ ان کا حال تھا جسے کہا آپ نے کہ یہ تو انگریز کے دشمن اور یہ حریت پرست جو تھے، یہ کیفیت تھی، یہ سارے کیوں چلے گئے؟ اب سوچئے کہ جناح کی اس وقت پوزیشن کیا تھی۔ جناح کی ساری سیاست جو تھی وہ آئینی سیاست تھی، ووٹس کی سیاست تھی، الیکشن کی سیاست تھی، ایک ہی نعرہ، ایک ہی مطالبہ قوم سے کہ تم کہو کہ مسلم لیگ ہماری جماعت ہے، قائد اعظم ہمارا لیڈر ہے، بس یہی ریزولیشن تھا جو ہم پاس کراتے تھے، کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہی چیز وہ منوانا چاہتے تھے ہندو سے اور اس کے بعد انگریز سے، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور اس کا پریزیڈنٹ مسلمانوں کا نمائندہ لیڈر ہے، اتنی بات۔ اور اس ایشو کے اوپر پھر وہ آگے کہتے تھے کہ الیکشن لڑا جائے گا اور یہ لوگ ہیں جن کے ووٹس لیے جائیں گے۔ اب یہ کہیے کہ یہ سارے کچھ تو ادھر چلے گئے، یہ جنہیں کہا گیا ہے نا آپ نے کہ ذمہ دار اور جاگیردار اور یہ وظیفہ خوار انگریز پرست خطاب یافتہ، یہ وہ لوگ تھے جو آزادی کی شورش میں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، یہ موجود تھے یہاں۔
اور قائد اعظم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جو ادھر آئے اپنی جیب سے خرچ کر کے کچھ کرے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ اس شخص کے ساتھ لگنے میں خطرہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سیاست ایسی ہے کہ ایک دن کے لیے بھی یہ جیل میں نہیں بھیجے گا۔ قائد اعظم کو یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ یہ آواز بلند کرنے والے کہیں سے مل جائیں کہ جو کہیں کہ مسلم لیگ ہماری نمائندہ جماعت، قائد اعظم ہمارا نمائندہ لیڈر۔ چنانچہ یہ لوگ اس طرح سے آئے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے جو ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا، جو یہاں سے چھوڑ کے جو جا ملے تھے اس لیے کہ فنڈز نہیں تھے اس کے پاس، یہ آئے اس طرح سے۔ اب یہاں دیکھیے، اگر قائد اعظم اگر اس خیال کو اہمیت دیتے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو ٹوڈی بچا جو کہا تم نے بھی اپنے ہاں کہلاتے تھے یہ سارے، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ لگنے سے تو خود ہمیں بھی بہت بڑی ندامت ہوگی، تو یہ سارا ایشو ہی ختم ہو جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جوں پھر ان کی وجہ سے قوم نے ساتھ دینا شروع کیا تو ان لوگوں میں سے بھی یہ جتنوں کا میں نے نام لیا ان میں سے بیشتر آ گئے تھے پھر بعد، لیکن اس زمانے میں تو یہ یوں چلے گئے تھے اور کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، اور قائد اعظم نے الیکشن کے زور کے اوپر پاکستان کو لینا تھا، اس لیے یہ غنیمت تھا کہ جو بھی یہاں آ کے اس کا ساتھ دے کے اور یہ کہتا کہ مسلم لیگ ہماری جماعت ہے، قائد اعظم ہمارا رہنما ہے، اور یہ ووٹ بن جاتا تھا ان کا۔ اس بنا پر قائد اعظم نے یہ ساری لڑائی لڑی، اگر آپ لڑائی کہتے ہیں ان کے ساتھ تو لڑائی تھی نا۔ اور پھر جب 46 کا الیکشن ہوا ہے تو یہی مسلم لیگ جو 37 کے الیکشن میں شاید چند ایک سیٹیں بھی نہیں لے سکی تھی، سویپ کر کے صاحب انہوں نے ایکشن لے لی، اور وہی الیکشن تھا جس کی بیسس کے اوپر انگریز کو تسلیم کرنا پڑا کہ فی الواقعہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور قائد اعظم ان کا لیڈر ہے، ان کا مطالبہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اور پاکستان آپ کا وجود میں آ گیا۔ یہ تھی قائد اعظم کی مجبوری، یہ تھے وہ حالات، یوں انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا اور اس طرح سے انہوں نے اس شطرنج کے اوپر یہ اپنی ہاری ہوئی جو بازی سن 37 کی تھی اس طرح سے جیتی، اس بازی جیتنے کے نتیجے میں آپ کا پاکستان جو تھا وجود میں آ گیا، مجبوراً دینا پڑا ان کو یہ سب کچھ۔ اب یہ رہا کہ اس کے بعد پاکستان میں آئے تو یہی لوگ جو تھے ہمارے ساتھ آئے، تو کیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی یہی وجہ نہیں ہے کہ یہ لوگ تھے جو یوں ساتھ آئے؟ اتنا وقت نہیں اس وقت کہ میں اس کا انالیسس کر کے تجزیہ کر کے بتاؤں کہ اس کے اسباب کیا تھے، ٹھیک ہے؟ سر ضرور کیجیے گا تجزیہ، لیکن دوسری ٹیکس۔ شکریہ، بڑے اچھے وقت تمہارے سوال کے دوسرے حصے پہ آ گیا ہوا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ملک کی جو حالت ہوئی ہے کیا اس کی وجہ یہی نہیں کہ یہی حضرات تھے جو یہاں آ کے ارباب اقتدار ہوئے اور انہی کو لیڈر تصور کیا گیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ یہی حضرات تھے جو لیڈروں کی حیثیت سے آئے، اقتدار بھی بیشتر انہی کے ہاتھ میں رہا، لیکن ذرا گہرائی میں آپ آ کر دیکھیں تو ایک بات تسلیم کی جائے گی کہ ملک میں اگر خلفشار اور انتشار نہ ہو، پرامن ہو، تو یہ حکومت کے ارباب اقتدار کی نالائکی یا کریکٹر کی کسی حد تک کمزوری اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، وہ ملک کی جڑوں کو نہیں، ملک کی بنیادوں کو نہیں نسمار کرتا، کمزور کچھ کسی حد تک کرتا ہے۔ لیکن اگر ملک کے اندر مسلسل اور پیہم خلفشار و انتشار ہو تو پھر کتنے بڑے قابل سے قابل کیوں نہ ارباب اقتدار ہوں، ان کا کریکٹر بھی کتنا بڑا نہ ہو، وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس حالت کے اندر اس ملک کے لیے استحکام پیدا کرنا۔ ترقی تو ایک طرف رہی، یہاں جو کچھ ہوا ہے یہ صحیح بات ہے کہ وہی لوگ تھے، ان میں ٹھیک ہے قابلیت بھی کمی تھی، کریکٹر کی بھی کمزوری تھی۔ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ یہاں مسلسل اور متواتر خلفشار اور انتشار کی کیفیت پیدا کی جاتی رہی،
اور یہ سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں پاکستان کی مخالفت کی تھی، وہ سارے یہاں آ گئے